سے گزارش ہے کہ اس بات کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ 6 منٹ کا وقت ہے، پہلی گھنٹی 5 منٹ پر بجائی جائے گی، 6 منٹ پر آپ اسٹیج چھوڑ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیاں ہے عظمت قرآن اور ہمارا سماج۔ قرآن مجید وہ نور مبین ہے جو ظلمتوں میں رہنمائی کا چراغ بن کر نازل ہوا۔ یہ وہ صحیفہ آسمانی ہے جو انسانیت کی فلاح و تہذیب، کردار اور اصلاح معاشرہ کے لیے نزول رحمت بن کر آیا۔ یہ وہی کلام ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ باطل اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ یہ اس رب کی اتاری ہوئی کتاب ہے جو کامل حکمت والی اور لائق حمد ہے۔ قرآن کا تعلق مسجد سے زیادہ معاملات اور کردار سے ہے۔ قرآن صرف نماز میں پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی ہے۔ اگر تاجر قرآن کے مطابق کاروبار کرے تو برکت آئے گی، اور اگر ماں قرآن کے مطابق بچوں کی تربیت کرے تو بچے جنت کے پھول بنیں گے، اور اگر نوجوان اپنی خواہشات پر قرآن کے مطابق قابو کرے تو اس کے قدم کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جائیں گے، اور اگر حکمران قرآن کے مطابق فیصلے کرے تو انصاف قائم ہوگا۔ قرآن صرف حکم نہیں دیتا، قرآن دل کو سنوارتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے سچ بولو، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ قرآن کہتا ہے نگاہوں کی حفاظت کرو، یہ پاکیزگی ہے۔ قرآن کہتا ہے والدین کے ساتھ نرمی سے بات کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ جب تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کرو، اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ اور قرآن کہتا ہے یتیم کو دھتکارو نہیں، مسکین کو جھڑکو نہیں، اور لوگوں کے حقوق پورے کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ مگر افسوس کہ آج ہمارا معاشرہ اس کتاب الہی سے کوسوں دور ہو چکا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے لیکن ہمارے دلوں سے اس کا نور مفقود ہو چکا ہے۔ آج ہمارے بچے قرآن کی تلاوت تو سیکھتے ہیں مگر ان کے معنی اور مطلب کو نہیں جانتے۔ آج ہم نے قرآن کو تاکوں کی زینت بنا دیا لیکن اپنی زندگی کا دستور نہیں بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ اخلاقی گراوٹ ہر سمت نمایاں ہے، معاشرتی انتشار بڑھتا جا رہا ہے، ظلم و فتنہ نے معاشرے کا گلا گھونٹ دیا ہے، مگر امت اپنی عصمت رفتہ کو ترستی پھر رہی ہے، کیونکہ زندگی قرآن کے بغیر مردہ بے حس بے حرکت ہے۔ قرآن انسانیت کو بلندی کی طرف بلاتا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ عدل و اخوت، عفت و پاکیزگی اور تقوی کے اصولوں پر قائم ہو جاتا تو ظلم کی دیواریں خود بخود منہدم ہو جاتی اور جاہلیت کی فضا ایمان کے نور سے روشن ہو جاتی۔ مگر افسوس کہ آج ہمارا معاشرے نے قرآن کو صرف ثواب کا ذریعہ بنا لیا رکھا ہے، حالانکہ یہ انقلاب اور تبدیلی کا منشور ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ظلم و فتنہ اور اخلاقی زوال کا شکار ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا قرآن مہجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب، میرے قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جب ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں
تو دلوں میں سختی، گھروں میں بے برکتی اور معاشرے میں فساد پیدا ہو. اور جب ہم قرآن کے قریب ہوتے ہیں تو دلوں میں محبت، قوم معاشرے میں انصاف اور گھروں میں برکت پیدا ہو. اب آخر میں قرآن کی کچھ عظمت بتا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. قرآن جس جگہ پہ نازل ہوا وہ جگہ تمام جگہوں میں افضل، اور جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں کا سردار، اور جس فرشتے کے ذریعہ نازل ہوا وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں افضل، اور جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر تمام شہروں کی ماں، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. اب میں امتیاز ناصر حسین کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں. امتیاز محمد ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل المرسلین ومن اهتدى بهداهم الى یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدر محترم، حاضرین انجمن، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے دینی و ملی بھائیوں، قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا آخری کتاب ہے، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. قرآن مجید ہر دور، ہر قوم، ہر نسل اور ہر زمانے کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جس نبی کے بعثت تمام جہانوں کے لیے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام انسانیت کے لیے ہے. قرآن کی عظمت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے. اس حدیث سے واضح ہے کہ قرآن نہ صرف ہماری دنیا سنوارتا ہے بلکہ آخرت میں بھی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے. میرے بھائیوں، قرآن کے عظمت کا اعلان خود اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر اتار دے تو اللہ رب العالمین کے خوف سے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، جب پہاڑ اس قرآن کی عظمت کو برداشت نہیں کر سکتا تو ہمارے دل کیوں سخت ہو گئے ہیں؟ کیوں ہم قرآن مجید کو چھوڑ کر پیروں فقیروں کے درباروں کا چکر لگاتے ہیں؟ کیوں ہم قرآن کی آواز پر پگھلتے نہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو انسانیت کے لیے آخری اور کامل ہدایت نامہ بنا کر نازل فرمایا؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں نہ صرف ایمان کی روشنی ہے بلکہ زندگی کے ہر پہلو، اخلاق و معاشرت، سیاست و تجارت، عدل و انصاف اور حقوق و انسانیت کے لیے رہنمائی موجود ہے. قرآن مجید وہ نور ہے جو اندھیروں میں روشنی پیدا کرتا ہے، بے سکون دلوں کو سکون دیتا ہے اور انسان کو انسانیت کا درس دیتا ہے. لیکن بدقسمتی سے آج ہمارا سماج قرآن سے دور ہوتا جا رہا ہے. قرآن ہماری الماریوں میں تو ہے مگر ہمارے اعمال میں نہیں. ہم اسے پڑھتے تو ہیں مگر ہم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے مگر ہماری زندگیوں سے غائب ہے. ہم قرآن مجید کو چومتے ہیں، طاقوں میں رکھتے ہیں، مردوں کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں لیکن زندہ لوگوں کی اصلاح کے لیے اس کی طرف رجوع نہیں کرتے. یہی وجہ کہ ہمارا سماج اخلاقی طور پر کھوکھلا ہو چکا ہے. قرآن عدل کا حکم دیتا ہے مگر ہمارا سماج ظلم سے بھرا ہوا ہے. قرآن سچ بولنے کا درس دیتا ہے مگر جھوٹ ہماری عادت بن چکی ہے. قرآن امانت کی تاکید کرتا ہے مگر قرآن امانت کی تاکید کرتا ہے مگر خیانت کو ہوشیاری سمجھا جاتا ہے. قرآن حیا، پاکیزگی اور تقوی سکھاتا ہے اور ہم فحاشی، بے حیائی اور گناہ کو ترقی کا نام دے رہے ہیں.
قرآن والدین کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو، لیکن ہمارا سماج کیا کر رہا ہے؟ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیے جاتے ہیں، آج ان کی خدمت کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، جبکہ ماں وہ ہستی ہے جس نے تمہارے لیے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی، تمہارے واسطے کبھی دن کو دن اور رات کو رات نہ سمجھا، انہوں نے تمہیں خوش رکھنے کے لیے کیسے کیسے رنج و غم برداشت کیے، تمہاری ذرا سی پریشانی انہیں کس قدر پریشان کر دیتی تھی، تمہارے چہرے کی ہلکی سی افسردگی ان کی تمام خوشیاں کو غموں میں بدل دیتی تھی، تمہارے آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوں کا قطرہ ان کے دل پر نہ جانے کتنی چنگاریاں گرا دیتا تھا، لیکن افسوس در افسوس آج ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا جاتا ہے۔ قرآن اولاد کے حقوق بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اپنے اولاد کو تعلیم و تربیت دو، مگر ہمارا سماج کیا کر رہا ہے؟ مگر ہمارا سماج اولاد کو صرف ڈگری اور پیسے کی مشین بنا دیا ہے، نہ دین سکھائے نہ اخلاق۔ قرآن بہن بھائی کے حقوق بتاتا ہے، قرآن صلہ رحمی کے حکم دیتا ہے اور ظلم سے روکتا ہے، مگر ہمارے سماج کا حال یہ ہے کہ جائیداد کے لیے بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ قرآن شوہر اور بیوی کے حقوق بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، مگر ہمارے سماج میں تو یہ ہے کہ شوہر تو کہیں شوہر ظلم کر رہا ہے تو کہیں بیوی حقوق کو پامال کر رہی ہے، نکاح کو عبادت نہیں طاقت کی جنگ بنا دیا گیا ہے، یہ سب قرآن سے بغاوت نہیں تو اور کیا میرے بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اور جو میری نصیحت سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ آج ہمارے گھروں کی بے سکونی، معاشرے کی بدامنی اور دلوں کی سختی اسی قرآن سے اعراض کرنے کا نتیجہ ہے۔ ہم قرآن کے حافظ تو بننا چاہتے ہیں مگر قرآن کے عامل نہیں، ہم قرآن کی محفلیں سجاتے ہیں مگر ہم قرآن کے احکامات کو پامال کرتے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو یاد رکھو قرآن قیامت کے دن ہمارے حق میں نہیں بلکہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن عزت اور ذلت کا معیار قرآن ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويرفع به آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو نیچے ڈھکیل دیتا ہے، یعنی جو اس قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، مضبوطی سے تھام لیتا ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور جو اس قرآن مجید کو چھوڑ دیتا ہے وہ عمیق گڈھوں میں گر جاتا ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ ہمیں قرآن کی عظمت و مرتبت کو سمجھنے اور اسے پڑھنے اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں امن فاروق محمد فاروق کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ امن فاروق محمد فاروق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، وقال فی مقام آخر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق مربی، اساتذہ اکرام، میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج کی سالانہ انجمن میں میرا موضوع سخن ہے عظمت قرآن اور ہمارا سماج۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو اس کتاب کے بارے میں ہے جس کی عظمت پہاڑ بھی نہ اٹھا سکے، جس کا نزول زمین پر ہوا تو اس نے تاریکی کو روشنی، جہالت کو علم اور بے راہ روی کو ہدایت میں بدل دیا۔ وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ گئی، اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ واحد کتاب جو نہ بدلی جائے گی، نہ اس جیسی کوئی کتاب لائی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، کتاب ہدایت۔ مگر افسوس کہ جس امت پر یہ اتری وہی اس سے سب سے زیادہ دور ہے۔ امت مسلمہ کی حالت دیکھو، گھروں میں قرآن موجود ہے مگر کھولا نہیں جاتا، ہونٹوں پر تلاوت ہے مگر دل بے نور ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے مگر سمجھا نہیں جاتا، قرآن کی آواز اونچی ہے مگر احکام مردہ پڑے ہیں۔ آج گھروں میں قرآن سجاوٹ ہے، رسم ہے، تعویذ ہے، برکت کا سامان ہے، مگر زندگی میں قانون نہیں۔ معزز سامعین، سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ قرآن کی بے حرمتی دوسروں سے زیادہ خود مسلمان کر رہے ہیں۔ کیا بے حرمتی صرف جلانے اور پھینکنے سے ہوتی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اصل بے حرمتی وہ ہے کہ اس کے حکم کو پس پشت ڈال دیا جائے، آیات کو نظر انداز کر دیا جائے اور زندگی قرآن کے خلاف گزاری جائے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والقرآن حجت لک وعلیک، قرآن تمہارے لیے حجت ہو گیا تمہارے خلاف۔ تلاوت سب کرتے ہیں مگر عمل کون کرتا ہے؟ قرآن سامنے رکھ کر قسمیں کھائی جاتی ہے مگر وہی قرآن بعد میں بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے، رشتے طے کرتے وقت قرآن کھولا جاتا ہے مگر زندگی کے فیصلے ٹی وی، فیشن، سوشل میڈیا اور نفسانی خواہشات کے ذریعے ہوتے ہیں۔ کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ آج قرآن کو رسومات میں قید کر دیا گیا ہے، بچوں کی پیدائش ہو تو قرآن خوانی، کسی کی وفات ہو تو قرآن خوانی، نیا گھر بنے تو قرآن خوانی، امتحان ہو تو قرآن خوانی، گویا قرآن صرف مواقع کی کتاب بن گیا ہے۔ حالانکہ قرآن تلاوت کے لیے اترا ضرور ہے مگر سمجھنا، عمل کرنا اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا بنیادی مقصد ہے۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب برکت والی کی ہے جو ہم نے نازل کی، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات میں تدبر کیا جائے۔ مگر آج ہماری حالت یہ ہے کہ تدبر چھوڑ دیا، معانی چھوڑ دیے، احکام چھوڑ دیے اور قرآن کا حق صرف آواز تک محدود کر دیا۔ ایک اور مصیبت یہ ہے کہ رسومات نے قرآن کو بے معنی بنا دیا۔ قرآن خوانی میں لوگ جمع ہوتے ہیں، ثواب ایصال کیا جاتا ہے مگر نہ سمجھنے کی فکر، نہ احکام کی پرواہ، نہ عمل کی نیت، بس تقریب پوری ہو جائے۔ کیا قرآن اس لیے اتارا گیا تھا؟ کیا یہ کتاب دنیا سے رخصت ہونے والوں کو پڑھ کر سنانے کے لیے اتری تھی یا زندہ دلوں کے جگانے کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ مگر آج بہترین ہونے کا معیار بدل گیا، ٹاپر، افسر، ماڈرن، امیر یہ ہمارے ہیرو ہیں مگر قاری ہونا یا حفیظ ہونا صرف ایک رسم بن کر رہ گیا ہے۔ معزز سامعین، آج سماج میں قرآن کی بے حرمتی کا سب سے بڑا سبب قرآن کو پس پشت ڈال کر غفلت کی زندگی گزارنا ہے۔ گھروں میں ٹی وی کے سامنے گھنٹوں، موبائل کے ساتھ راتیں گزر جاتی ہے مگر قرآن کے لیے چند لمحات میسر نہیں ہوتے۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ آج اگر ہم قرآن چھوڑ دیں گے تو پھر سماج میں جہالت، ظلم، بد اخلاقی، بے حیائی اور ٹوٹ پھوٹ اور بے برکتی آئے گی جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے گھروں کو دوبارہ قرآن کے نور سے روشن کرنا ہوگا، قرآن کو مواقع کی کتاب سے زندگی کی کتاب بنانا ہوگا، تلاوت کے ساتھ سمجھنا ہوگا، سمجھ کر عمل کرنا ہوگا اور عمل کر کے معاشرے میں پھیلانا ہوگا۔ اب آخر میں اس آیت کے ساتھ آخر میں آیت ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یعنی جو میری نصیحت سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ یہی ہماری قوم کے تنگی کا سبب ہے، یعنی قرآن سے دوری۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے عظمت و وقار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنے زندگی کا رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں امیر معاویہ شبیر احمد کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ محترم سامعین کرام،
و دیگر حاضرین، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام، آج کے اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے عظمت قرآن اور ہمارا سماج۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جس نے تاریکیوں میں ڈوبی انسانیت کو روشنی عطا کی۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے انسانوں کو انسان بنایا، جاہلوں کو عالم بنایا اور غلاموں کو سردار بنایا اور اندھیرے میں بھٹکتے ہوئے دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ یہ وہ قرآن ہے جو رب کائنات نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے نازل فرمائی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی وہ قرآن ایسی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا اور سب سے درست ہے۔ قرآن محض ایک مقدس کتاب نہیں بلکہ زندگی کا مکمل نظام ہے، عقیدہ ہو یا عبادت، اخلاق ہو یا معیشت، سیاست ہو یا معاشرت، قرآن ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ مگر افسوس آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ قرآن سے دور ہو چکا ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف تعویذوں اور طاقوں اور خوشنما جلدوں تک محدود کر دیا ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر اس کے معنی و مفہوم سے بے خبر ہے، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ آج ہمارا سماج قرآن سے جتنا دور ہے شاید ہی کبھی اتنا دور ہوا ہو۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے اسکولوں میں قرآن تو موجود ہے مگر اس پر گرد جمی ہوئی ہے، اس پر دھول جمی ہوئی ہے۔ ہم اسے بوسہ دیتے ہیں، ہم اس سے تعویذ بناتے ہیں لیکن اس کے پیغام سے غافل ہیں۔ ہم نے قرآن کو زینت الماری تو بنایا مگر زینت زندگی نہ بنایا۔ ہم نے قرآن کو پڑھا مگر دل سے نہ سمجھا۔ قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا رب انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، نبی شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، میری امت نے، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ عدل سے خالی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں نفرت، جھوٹ، بے ایمانی، ظلم، بے ایمانی، فریبی عام ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جب ہمارے گھروں سے، ہمارے دلوں سے قرآن نکل جاتا ہے تو گھر بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے، معاشرے میں ظلم بڑھ جاتی ہے، معاشرے میں ظلم عام ہو جاتا ہے، لالچ بڑھ جاتی ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے۔ ان سب میں سب سے بری چیز انسان حرام و حلال کی تمیز سے دور ہو جاتا ہے۔ کیا یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی میرے بھائیوں؟ کیا یہ قرآن چھوڑنے کی علامت نہیں؟ اگر ہم قرآن کو تھام لیتے کیا ہوگا؟ ذرا تصور کیجئے، ماں قرآن پڑھ کر کے بچوں کو سنائے، بچوں کو سکھائے، گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، باپ قرآن کو اپنا قانون بنا لے، اپنا معمول بنا لے، تعلیم قرآن سے جڑ جائے، تجارت قرآن سے جڑ جائے، فیصلے قرآن کے مطابق فیصلے قرآن کے مطابق ہونے لگ جائے تو یہ سماج جنت کا نمونہ بن جائے، ہمارے معاشرے میں عدل قائم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا ہے عدل کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ گھر میں سکونت اتر آئے گی، رحمت اتر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتا ہے، کردار سنور جائیں گے، اخلاق بلند ہو جائیں گے۔ خیرکم من، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہی وہ قرآن جو کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ میرے بھائیو، جب قرآن آئے گا تو گھر میں بھائی چارگی، محبت، امن، سکون سب کچھ واپس آ جائے گا۔ قرآن نے قوموں کو بدل کر کے رکھ دیا۔ قرآن نے عمر جیسے سخت دل کو رلایا، قرآن نے بلال جیسے غلام کو سردار بنایا، قرآن نے ابوذر جیسے سادہ انسان کو دنیا کے بڑے مصلحین میں شمار کر دیا، قرآن نے مکہ مکرمہ جیسے جاہل معاشرے کو دنیا کا سپر پاور معاشرہ بنا دیا۔ میرے بھائی، اگر ہم قرآن کو تھام لے تو یہ سماج پھر سے جنت کا نمونہ بن جائے، یہ سماج پھر سے دنیا کے سامنے کھڑے ہو جائے گا۔ یہی وہ قرآن جو کہتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا، آپس میں غیبت نہ کرو۔ یہی وہ قرآن جو کہتا ہے ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ یہی وہ قرآن جو کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن ہمیں انسانیت، بھائی چارے، امن، سکون اور بھائی چارے کی پیغام دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کسی کا حق نہ مارو، جھوٹ نہ بولو، کمزوروں کے حقوق کو نہ مارو۔ اگر ہم اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے بازاروں میں، اپنے عدالتوں میں قرآن کے اصول کو نافذ کر لے تو یہ سماج جنت کا نمونہ بن جائے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے زندگی کے ہر فیصلے قرآن کے مطابق بنائیں، قرآن پر عمل کریں، قرآن کو سمجھے۔ محترم سامعین کرام، جب قوموں نے قرآن کو اپنا دستور بنایا تو عروج پر پہنچ گئے۔ جب ہم نے پسے پش ڈال دیا قرآن کو، ذلت و پستی ہمارا مقدر بن گئی۔ یہ بات حدیث نبی میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور اس کی وجہ سے کچھ کو پس کر دیتا ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین،
اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور کچھ کو نیچے ڈھکیل دیتا ہے. میرے بھائیو آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے نور سے ہمیں اپنے سماج کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. اب میں ریحان اجمل حسین کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں. ریحان اجمل حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. صدر انجمن، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور محترم ساتھیوں، آج کی سالانہ انجمن میں جس موضوع پر تقریر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن اور ہمارا سماج. تمام الہامی کتب سے بڑھ کر عز و شرف والی کتاب، عظمت اور فضیلت والی کتاب، خیر و برکت سے مالا مال، ہدایت و حکمت سے لبریز، شک و شبہ سے بالاتر، حق و باطل میں فرق کرنے والی، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور سے منور کرنے والی اور ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دینے والی اور انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈرانے والی. بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے. جیسا کہ ارشاد ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. قرآن کریم کی تعریف. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے سنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا. وہ لفظی و معنوی اعتبار سے متواتر ہے، قطعی و یقینی علم کا فائدہ دیتا ہے اور ایسے مصاحف میں مکتوب ہے جو تحریف و تغیر سے محفوظ ہے. محترم حضرات، قرآن کریم سرچشمہ رشد و ہدایت ہے. اس قرآن نے انسانوں کو نفرت و عداوت، جنگ و جدال، اختلاف و انتشار کے دلدل سے نکال کر ایمان و اسلام کی اساس و بنیاد پر متحد و متفق کر دیا. اسی قرآن نے انسانوں کو شقاوت بدبختی سے بچا کر ہدایت و شرافت کی بلند چوٹیوں پر پہنچا دیا، جس کی نظیر کسی بھی مذہب و ملت میں نہیں مل سکتی. اور آج تک وہ اپنے حرکات و سکنات، حروف، الفاظ، معنی اور مفاہیم کے ساتھ پوری دنیا میں الف سے لے کر یا تک محفوظ و معمون ہے. محترم حضرات، قرآن کی عظمت کا کیا کہنا ہے؟ قرآن کی عظمت تو یہ ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، جیسا کہ ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ رب العالمین خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے، جیسا کہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کی عظمت تو یہ ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا اور اس کے خود حفاظت کرنے والا ہے. قرآن کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے سکھایا، جیسا کہ ارشاد ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. قرآن جن پر اتارا گیا سید البشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء ہے، وہ ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا خطاب دیا. قرآن کی عظمت کا کیا کہنا؟ قرآن کی عظمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتہ آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے، جیسا کہ ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. محترم حضرات، قرآن کی عظمت کا کیا کہنا؟ قرآن کی عظمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس زبان میں نازل فرمایا وہ عربی زبان ہے، اللہ تعالیٰ کی محبوب زبان، قرآن کی زبان، جنت کی زبان، حدیث کی زبان، جیسا کہ ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. آج کل ہم عربی زبان نہیں سیکھ رہے ہیں، آج کل ہم قرآن کی زبان نہیں سیکھ رہے ہیں، جبکہ قرآن دنیا میں سب کتابوں سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے.
मोहतरम हजरात, कुरान की अजमत का क्या कहना। कुरान की अजमत तो ये है कि कुरान जिस शहर में नाजिल हुआ तमाम शहरों का सरदार, जिस गांव में नाजिल हुआ तमाम गांव की माँ उम्मुल कुरा कहते हैं, जहां बैतुल्लाह शरीफ मौजूद है। कुरान की अजमत यह है कि कुरान जिस शहर में उतारा गया वो शहर तमाम शहरों का सरदार रमजान है। कुरान की अजमत तो यह है कि कुरान जिस महीने में उतारा गया वो महीना तमाम महीनों का सरदार रमजान है। जैसा कि इरशाद है, शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरान। कुरान की अजमत तो यह है कि कुरान जिस रात उतारा गया उस रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। जैसा कि इरशाद है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सामईन कराम, सोचिए और जरा अंदाजा लगाइए, इन तमाम खूबियों और अजमतों के होते हुए कुरान मुकद्दस सरचश्मे रुज़-ए-दाद क्यों ना होगा, बाइसे निजात व फलाह क्यों ना होगा, लेकिन आज हम में से हर खास व आम इस किताब अजीम और कुरान करीम से दूर नजर आ रहा है। सच कहा है अल्लामा इकबाल ने, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि ए अल्लाह, कुरान से हमारा रिश्ता जोड़ दे, किताब व सुन्नत से मोहब्बत पैदा कर और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। अब मैं दावत देता हूँ अब्दुल खल्लाक समीर अंसारी को, आप आएँ और अपने उन्वान की वजाहत करें। अब्दुल खल्लाक समीर अंसारी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिआख़रीन। काबिल सदर मुहतरम, हकम साहिबान, मुशफ़िक़ व मुरब्बी असातिज़ा इकराम और मेरे इल्मी हम सफ़र साथियों, आज के इस सालाना अंजुमन में मेरा मौजू अज़मत कुरान और हमारा समाज। सामीन इकराम, कुरान मजीद फ़साहत व बलागत से पुर एक जामी व कामिल किताब है, जो उलूम व फ़नून का सरचश्मा, रुश्द व हिदायत का खजीना, इल्म व दानाई का ज़ख़ीरा, हिकमत व दानिश का दफीना है। इस किताब की अज़मत व वक़ात और फ़ौक़ियत व बरतरी का क्या कहना। यार एतबार से मुहकम व मुफ़स्सल, कामिल व मुकम्मल और तमाम तरऊब नक़ाइश से पाक है। यही वजह कि रब्बे कायनात ने हुदल लिन्नास कहकर पूरी इंसानियत की फलाह व बहबूद का ज़ामिन इस कुरान को करार दिया। सामीन इकराम, कुरान मजीद अल्लाह की नाजिल करदा व आखिरी किताब है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नज़ल बिही रूहुल अमीन कहकर जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नाजिल किया, और खुद अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हुए फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सामीन इकराम, अहले अरब जिन्हें अपनी फसाहत व बलागत और तलाकत लिसानी पर बड़ा नाज था, अहले अरब कुरान मजीद को असातिरुल अव्वलीन कहकर किस्से और कहानियों पर महमूल करते थे और कुरान मजीद को अल्लाह का कलाम मानने से इनकार करते थे। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ला रैब फीह कहकर उनकी तरदीद की और अहले अरब के तमाम फुसहा व बुलगा को व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि के तहत चैलेंज करते हुए कहा कि तुम सब मिलकर के भी इसके जैसी छोटी सूरत नहीं ला सकती। 14 सदियां गुजर गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक एक आयत तो दूर की बात थी, एक आयत का टुकड़ा नहीं ला सकी। सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब के बारे में फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। मेरे भाइयों, हम तो एक इंसान है, हमारे बदन के अंदर धड़कता हुआ दिल है, फिर हमारे अंदर असर क्यों नहीं हो रहा? जबकि नबी इस कुरान को पढ़े तो रोने लगे, सहाबा इस कुरान को सुने तो रोने लगे, यहाँ तक के जिन्नातों ने इस कुरान को सुना तो ईमान ले आए।
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اے نبی یاد کرو جب جنات کی ایک جماعت جا رہی تھی، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کی آواز جنات کے کانوں میں گئی، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جنات نے کہا رک جاؤ، یہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ جنات خاموش کر سننے لگے، قرآن کی تلاوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، وہ لوگ اپنے قوم کے پاس واپس گئے اور ان سے کہا یا قومنا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ ہمارے قوم کے لوگوں ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جسے اللہ نے موسیٰ کے بعد اتارا ہے، جو سیدھا راستہ بتاتی ہے، صراط مستقیم کی راہ بتاتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، یہ قرآن پڑھنے والا اللہ کا رسول ہے، اللہ کا داعی ہے، اللہ کی طرف سے دعوت لے کر آیا ہے، اس کی دعوت کو لبیک کہو اور وآمنوا بھی، اور اس کے اوپر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اگر اس پر ایمان لاؤ گے تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، اس قرآن کو جنات نے صرف ایک مرتبہ سنا تو ایمان لے آئے، لیکن افسوس افسوس اس قرآن کو تو ہم بار بار سنتے ہیں، بارہا سنتے ہیں، کیسے نمازوں میں سنتے ہیں، تراویح کی نماز میں سنتے ہیں، کیسے پتھر دل ہم، یہ دل کتنے کٹور ہو چکے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے مگر ایمان کی کوئی روشنی نہیں آ رہی ہمارے دلوں میں۔ سامعین کرام، یہی وجہ کہ جب ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تو ہم محکومی کی زندگی گزارنے لگے، اسی قرآن سے عبود اور دوری کی وجہ سے ہم مقہور و مجبور ہیں، جو کبھی حاکم تھے وہ آج محکوم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اور اقبال نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سامعین اکرام، آج دنیا بھر میں نہ مسلمانوں کی کوئی حیثیت باقی رہی، نہ وہ مقام و وقار، نہ وہ عظمت و شوکت جو کبھی مسلمانوں سے زندگی کی پناہ مانگتی تھی، آج مسلمان کوئی حرف غلط کی طرح مٹانے کی در پہ ہے، جو کبھی مسلمانوں کی پناہ حاصل کرنے کو ترستی تھی، آج مسلمان کوئی حرف غلط کی طرح مٹانے کی در پہ ہے۔ وجہ کیا ہے میرے بھائیو؟ آج اگر ہم اس قرآن سے جڑ جائیں، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اسی قرآن نے مسلمانوں کی تقریر بدلی ہے، اسی قرآن کے ذریعے عمر جیسے عادل بادشاہ پیدا ہوئے، صلاح الدین ایوبی جیسے شعر اٹھے اور محمد بن قاسم جیسے جانباز وجود میں آئے۔ یہ وہ کتاب ہے جو دنیا و آخرت کی کامیابی کا چشمہ ہے، یہ بندوں کو اپنے رب سے ملاتا ہے، یہ نسخہ شفا ہے، یہ تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے، یہ ہدی و رحمت و بشریٰ للمسلمین ہے، اس کے اندر ہدایت بھی ہے، رحمت بھی اور بشارت بھی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن جیسی عظیم کتاب کو پڑھنے سمجھنے اور بالخصوص اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں دعوت دیتا ہوں عبدالرقیب زین الدین کو، آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ عبدالرقیب زین الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قابل صدر محترم حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے ہم نشین بھائیوں، آج کی سالانہ انجمن میں میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قرآن کی عظمت اور ہمارا سماج۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم ایک طرف معارف و حکم، مواعظ و عبر کا ایک بحر بے قرار اور رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے چشمہ فیاض ہے، تو دوسری طرف فصاحت و بلاغت، کلام و بیان، ادب و لغت کا وہ شاہکار ہے جس کے سامنے بڑے بڑے ادبا و ماہرین فن گھٹنے ٹیک کر اپنی بے بضاعتی اور بے مانگی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے۔ یہ اللہ کی وہ آخری اور آفری انقلاب کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور دیگر آسمانی کتاب کے بالکل برعکس ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لیتے ہوئے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو قرآن تھا آج بھی حرف بحرف وہی قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ہدایت و شفا بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ۔
اور مزید فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ وہ کتاب ہے جس کا بھی تعلق اس کتاب سے ہو گیا وہ تمام لوگوں میں ممتاز ہو گیا، وہ فرشتہ جو اس کتاب کو لے کر آیا وہ تمام فرشتوں میں افضل، قرآن نے اسے روح امین کا خطاب دے دیا، یہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ تمام نبیوں میں افضل، قرآن نے اسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا خطاب دے دیا، یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں میں افضل، قرآن نے اسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہہ کر اس کی عظمت کی جانب اشارہ کر دیا، یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں افضل، قرآن نے اسے انا اوصلناہ فی لیلۃ القدر اور انا اوصلناہ فی لیلۃ مبارکہ کا خطاب دے دیا، یہ قرآن جس امت پر نازل ہوا وہ امت تمام امتوں میں افضل، قرآن نے اسے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہہ کر خیر امت کا خطاب دے دیا۔ افسوس قرآن مجید کے اتنے سارے فوائد آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آج مسلمانوں نے قرآن سے دوری اختیار کر لی، حالانکہ اگر میں یہ کہوں کہ کائنات کے اندر اگر کوئی ایسی کتاب ہے جس کے اندر پوری طور پر انسانی زندگی کا نظام اور مکمل ضابطۂ حیات موجود ہے تو میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ افسوس آج نام نہاد مولویوں نے قرآن کو معاشرے سے دور رکھنے کے لیے اس پر مشکل ہونے کا لیبل چسپا کر دیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قمر کے اندر واضح طور پر اعلان کر دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، انہی دوریوں میں سے کیا بھی ہے کہ قرآن کو سمجھ کرنا پڑنا، قرآن سے دوری اختیار کرنے کی تیسری صورت جو دوسری صورت سے زیادہ خطرناک اور جس کی وعیدیں بھی شدید ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اس کے باوجود آج نہ مسلمان اپنے آپ میں کتاب اللہ پر چلنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے اور نہ ہی اپنے اولاد اور اہل خانہ کو قرآنی تعلیمات سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دلاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہی وجہ ہے کہ کل جن کے گھروں میں پرانی آیات کے نغمے گونجا کرتے تھے آج انہی کے گھروں میں فلمی گانے اور مختلف قسم کی آوازیں آتی ہے، آج مسلمانوں کو قرآن سے دور دیکھ کر آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اقیم الصلاۃ بھی پڑھتے ہیں، نماز سے غافل بھی رہتے ہیں، آتوا الزکوٰۃ بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے بخالت سے کام بھی لیتے ہیں، اس سے بڑھ کر یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کے باوجود شرک قبر پرستی آبا پرستی کی دلدل میں دھستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قرآن نے لا تشرکوا باللہ کے ذریعے شرک کو حرام قرار دیا تھا پھر بھی لوگ شرک کر رہے ہیں، قرآن نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرما کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، مگر آج کتنے ہی والدین ایسے ہیں جو اپنے اولاد کے حسن سلوک سے محروم رہ کر اینڈیا رگڑ کر مر جاتے ہیں۔ قرآن نے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کہہ کر معاشرے کو امن سکون کا گہوارہ بنانے کا حکم دیا، مگر آج معاشرہ غیبت و چغلی کے آگ میں جھلستا نظر آ رہا ہے۔ قرآن نے جب اعلان کیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، تو خمر کے شرابیوں نے شراب چھوڑ دیے، مٹکے پھوڑ دیے، میخانے ویران ہو گئے، مدینے کی گلیوں میں شراب بہ پڑی۔ ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا ونحشرهم یوم القیامة اعمی، جو میرے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو قرآن کے احکامات پر چلنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم جزاک اللہ خیر۔ اب میں عبدالعظیم گل محمد کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ عبدالعظیم گل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ صدر محترم، مشفق و مربی اساتذہ اکرام، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں،
آج کی سالانہ اجلاس میں جس موضوع کی تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ میرا موضوع بیان ہے عظمت قرآن اور ہمارا سماج۔ قرآن کریم ایک طرف معارف و حکم، مواعظ و عبرت کا ایک بحر کراں اور رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے چشمہ فیاض ہے، تو دوسری طرف فصاحت و بلاغت، ادب و لغت کا، کلام و بیان کا وہ شاہکار ہے جس کے سامنے بڑے بڑے ادبا و ماہرین فن گھٹنے ٹیک کر اپنی بے وضاحتی اور بے مائگی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ اللہ کی وہ آخری انقلاب و آخری کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور دیگر آسمانی کتابوں کے برعکس اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لیتے ہوئے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو قرآن موجود تھا آج بھی ہر بحر وہی قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یہی وہ اللہ کی کتاب ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل بہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو سراسر ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدی للناس سے تعبیر کیا، معلوم ہوا کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا انسان ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اور وہ بھی کیسی ہدایت؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، چنانچہ جو بھی اس کتاب کے متعلق جڑ گیا وہ تمام لوگوں میں ممتاز ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس کتاب کے متعلق جڑ گیا وہ تمام لوگوں میں ممتاز ہو گیا۔ چنانچہ وہ فرشتہ جو اس کتاب کو لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں افضل، قرآن نے اسے روح امین کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں میں افضل، قرآن نے اسے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل، قرآن نے اسے شہر رمضان الذی انزل بہ القرآن کہہ کر اس کی عظمت کی جانب اشارہ کیا۔ یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں افضل، قرآن نے اسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس امت پر نازل ہوا امت تمام امتوں میں افضل، قرآن نے اسے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کہہ کر امت کا خطاب دے دیا۔ لیکن افسوس کہ اتنی ساری فضیلتیں ہونے کے باوجود بھی ہمارے نگاہوں کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں ہوتے ہوئے بھی آج مسلمانوں نے قرآن کو تعلق کی زینت بنا دیا ہے، قرآن کو بے باعث سمجھ لیا ہے۔ آج مسلمان قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھنے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرتا، اور نہ ہی اپنے اولاد اور اپنے اہل خانہ کو اس پر قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دلاتا ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج ہمیں خود قرآن سے دور ہیں، دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ ہماری خود سے قرآن سے دوری بڑھتی جا رہی ہے۔ آج مسلمان جگہ جگہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے، مسلمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آج اگر ہم کٹ رہے ہیں، آج اگر ہم مٹ رہے ہیں، آج ہم ٹوٹ رہے ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رشتے قرآن سے دور کر لیے۔ قرآن نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہہ کر والدین کے ساتھ اسے سلوک کی تعلیم دی تھی۔ لیکن افسوس کہ اس کے باوجود بھی کتنے ہی والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی تعلیم، اپنے اولاد کے حسن سلوک سے محروم رہ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں۔ افسوس کرنے کا مقام ہے میرے بھائیوں، یہی وہ کتاب اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ آج کوئی قرآن کو پڑھنے والا نہیں، اگر کوئی پڑھنے والا ہے تو سمجھنے والا نہیں، اگر کوئی سمجھنے والا ہے تو اس پر عمل کرنے والا نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں قرآن سے دوری بڑھتی جا رہی ہے۔ لہٰذا اب میں آخر میں ایک شعر پڑھ کر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخی قرآن ہو کر۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کی عظمت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دلائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔